دختر مشرق بے نظیر بھٹو کی آج 18ویں برسی ہے۔ جیالے گھڑی خدا بخش میں موجود ہیں بلاول بھٹو، آصف علی زرداری صدر پاکستان، اس کے علاوہ ان کی دختر بھی وہاں موجود ہیں۔ اور واقعی جو ایک ڈیووشن بے نظیر بھٹو کی، اس کے بعد ان کی اسیسینیشن کی شہادت ملک کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کو نظر انداز ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ مزمل صاحب، بلاول بھٹو نے اس موقع پہ خطاب کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی بحران بھی ہے اور ہم ان بحرانوں سے مقابلہ کر کے پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ سب سے پہلے بے نظیر بھٹو کے لیے کچھ الفاظ۔ دیکھیں، مجھے آج بھی یاد ہے 27 دسمبر 2007 کو ملک میں انتخابی مہم جاری تھی اور میں شام کو ایک فیصل آباد میں ایک انتخابی جلسہ کور کر کے لاہور پہنچا تھا۔ تو لاہور ایئرپورٹ پر مجھے اطلاع ملی کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی، اور جب میں ایئرپورٹ سے گھر کی طرف روانہ ہوا، شہر بند ہو چکا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں عوامی رد عمل تاریخ ساز تھا۔ لوگوں کا غم و غصہ اور لوگوں میں افسوس اور غم جو تھا۔ اس شام ہمارے ایک دوست کی بیٹی کا ولیمہ تھا، کوئی بندہ اس ولیمے پر نہیں پہنچ سکا تھا کیونکہ شہر یکدم بند ہو گیا تھا، لوگ سکتے میں آ گئے تھے۔ تو وہ ایک حقیقی عوامی رہنما تھیں جو لوگوں کے دلوں میں بستی تھیں۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں۔ بالکل ایسے۔ اور لاہور سے اور پنجاب سے، سندھ سے، کے پی سے، بلوچستان سے ان کا یکساں رشتہ تھا۔ وہ کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ اور جو سٹرگل پاکستان کے لیے ان کی ہے، ایک بڑی ہی مطلب وائبرنٹ لیڈر رہیں پاکستان کی پالیٹکس کی، بہت سمجھدار لیڈر رہیں۔ میں نے ان کے متعدد انٹرویوز کیے۔ میں آخری دفعہ جب وہ 2007 میں پاکستان آ رہی تھیں، ان سے پہلے ان سے دبئی میں بھی ملا تھا اور میں نے ان کا ایک طویل انٹرویو دبئی میں کیا تھا۔ تو مجھے ان کو ملنے کا بھی شرف رہا ہے، اور وہ پاکستان کی سیاست پر، انٹرنیشنل پالیٹکس پر ان کی بہت گرفت تھی، بہت گرفت تھی، اور وہ سیاست میں آگے راستہ نکالنے کے حق میں تھیں۔ آج ان کی 18ویں برسی ہے۔ مسلم لیگ نون کا بھی ایک اعلیٰ سطحی وفد وہاں ہے، اسٹیج پہ آپ نے دیکھا ہوگا، محسن نقوی صاحب بھی اسٹیج پر موجود تھے، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور وہ طارق فضل چودھری وغیرہ بھی گئے ہیں۔ اور یہ ایک گڈ جیسچر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔ شہباز شریف نے بھی بیان جاری کیا ہے، اور سبھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی کاوشوں کو، جمہوریت کے لیے کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں بڑا آج پاکستان کی تاریخ، پاکستان کا بہت بڑا لاس تھا۔ مجھے یاد ہے ان کی شہادت کی خبر سن کر نواز شریف نے اپنی ریلی ختم کی اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ جس ہاسپٹل میں بے نظیر کی ڈیڈ باڈی تھی وہ وہاں پہنچ گئے، اور نواز شریف آپ دیدہ تھے، اور ان کو لگا کہ ان کا کوئی لاس ہو گیا ہے۔ اس وقت نیشنل یونٹی ایسی بھی تھی کہ ایک دوسرے کے لیے، اور اس کے بعد نواز شریف جو تھے وہ 2008 کا الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تھے، وہ بائیکاٹ کے حق میں تھے۔ آصف زرداری صاحب نے ان کو کنونس کیا کہ نہیں، بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، الیکشن لڑنا ہے۔ مسلم لیگ نون کا وفد لاڑکانہ گیا وہاں پر سوگ میں، اور پھر وہاں پر ان کی یہ بات ہوئی کہ الیکشن لڑنا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی برسر اقتدار بھی آئی، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم اور آصف زرداری صدر تھے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ایک ایسا لاس ہے جو آج بھی پاکستان میں فیل کیا جا رہا ہے کہ ان جیسی لیڈر دوبارہ پاکستان کو نہیں ملی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی وہ خلا پر نہیں کر سکی جو بے نظیر بھٹو کی قیادت میں تھا۔ میں ٹیکنیکل بات کروں، لوگوں کو بلاول میں بے نظیر نظر آتی ہے، آصفہ بھٹو میں بے نظیر نظر آتی ہے، لیکن بے نظیر بننے کا جو عمل ہے، وہ جو لیگیسی تھی، وہ کئی دہائیوں پر تھا۔ آپ دیکھیں، ضیاء الحق کی قید سے شروع ہوئی اور مشرف کی آمریت کا سامنا کیا، دو تو ڈکٹیٹر انہوں نے بھگتائے۔ دیکھیں نا، ایک ڈکٹیٹر نے ان کے باپ کو پھانسی لگایا، دوسرے ڈکٹیٹر نے ان کا خاوند قید کیا ہوا تھا۔ ایک لمبی جدوجہد کا نام بے نظیر بھٹو ہے، ایک طویل سیاسی جدوجہد کا نام محترمہ بے نظیر بھٹو ہے۔ پھر انہوں نے پاکستان کو چارٹر آف ڈیموکریسی دیا، جو آج پاکستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک مفاہمت یا پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد ہے۔ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی نہ کیا ہوتا
تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے سیاست کر سکتے تھے؟ کسی سٹیج پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر سکتے تھے؟